لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. صلوات دے محمد سوگواران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ خداوند عالم ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں ایسے جہاد کرتے ہیں جیسے وہ دیوار جس میں سیسا پگھلا کر انھیل دیا گیا. اور اس آیت کے ذیل میں ہم مسلسل مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ معصوم کبھی عبث کلام نہیں کرتا، اور یہ جملہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر ہمارے اندر معرفت معصوم آ جائے، ہمارے اندر اگر معرفت معصوم آ جائے تو یقین کریے پھر ہم مسلمان نہیں سلمان بن جائیں گے. اگر معرفت معصوم آ جائے تو یقین کریے اتنا مرتبہ اگر آ جائے تو سلمان جو کہ ایران میں رہتے تھے، فارس، چونکہ ایران کا جو اصلی نام ہے، اینشین نیم تھا اس کا کیا؟ فارس. عربی میں جو فے ہے اس کو پے پڑھا جاتا تھا، پرشین جسے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عربی میں وہاں پہ فے کو پے پڑھتے ہیں. تو سامعین گرامی قدر، جناب سلمان فارسی یہ آئے تھے ایران سے، لیکن چونکہ ان کے اندر معرفت معصوم آ گئی اور معصوم کی معرفت کو سمجھ گئے تو سلمان فارسی کو منا اہل البیت کا تمغہ مل گیا. ایک جملے پر توجہ عزیزان محترم. جناب میثم تمار کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا، جناب میثم تمار ایک غلام تھے، مولا کائنات نے ان کو خریدا تھا. معرفت معصوم آ گئی تو جناب میثم تمار ہو گئے، اور ان کو معصوم نے بتایا تھا کہ میثم اس درخت کے نیچے ایک درخت ہوگا کھجور کا، اس میں تمہیں میری محبت میں پھانسی دی جائے گی، تمہاری گدی سے زبان کھینچی جائے گی. اب دیکھیں معرفت معصوم کسے کہتے ہیں سامعین گرامی کا، اور جناب میثم کے لیے ملتا. دیکھیں ایک ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ، ایک ہوتا ہے ڈیتھ اسٹیٹمنٹ، دونوں میں فرق ہے. جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے اس کو آدمی تبدیل کر دیتا ہے، اور تبدیل کر بھی سکتا ہے، اگر کوئی وکیل حضرات بیٹھے اس چیز کو سمجھیں گے. لیکن اگر ڈیتھ اسٹیٹمنٹ ہے عزیزان گرامی، چونکہ ڈیتھ اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے. ڈیتھ اسٹیٹمنٹ کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھے. مرتے وقت اگر کوئی بیان دیتا ہے اس بیان کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور عزیزان گرامی فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں. اگر یہ جملہ میرا ضائع گیا تو میں سمجھوں گا مجھے بڑا افسوس ہوگا. آپ لوگ متوجہ ہیں میری طرف. فراز دار سے بدھی سے زبان کھینچی گئی تھی،
جناب میثم کا قصور کیا تھا معلوم ہے؟ علی 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 کیا کرتے تھے. فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، مرتے وقت اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. دیکھیے اللہ کی رحمت نازل ہو گئی ہے. اب چونکہ مجھے وقت بھی مل گیا ہے، اب خدا نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ اب آپ جا بھی نہیں سکتے. اللہ بھی چاہتا ہے کہ آپ جتنی دیر ہو سکے فرش عطا پر بیٹھے. یہ میری مصلحت نہیں، اس کی مصلحت ہے. ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلی شاید ہم لوگوں کی، یہ اس کی مصلحت ہے. اب جو مجھے ٹائم ملا تھا میں اس ٹائم سے تو اب میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں نا. صلوات بھیجو محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی، جو انسان معصوم کی معرفت کو سمجھ لیتا ہے موت اس کے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ جملہ میں دے رہا ہوں، اگر معرفت معصوم آ جائے تو پھر موت انسان کے لیے زحمت نہیں بنتی، نعمت بنتی ہے. موت اگر معرفت معصوم آ جائے تو پھر موت کہتے نہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو سامعین گرامی عزت، اگر معرفت معصوم آ جائے تو موت کا ذائقہ پھر ایسا لگتا ہے جیسے خوشبو جو ہوتی ہے نا، پھول میں سے خوشبو نکل جائے. میں اور اس سے اچھا لفظ نہیں کہہ سکتا. جیسے پھول میں سے خوشبو نکلتی ہے ایسے موت کا ذائقہ انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے. مگر یہی موت اگر منافق کی ہو جائے، یہی موت اگر منافق کی ہو تو عزیزان گرامی خاردار پیڑ پر یہ دوپٹہ ڈال دو، خاردار پیڑ پر، کانٹے والے پیڑ پر یہ جو دوپٹہ ہے نا ڈال دو اور اس دوپٹے کو کھینچو تو یہ تار تار ہوتا ہے. منافق کی موت ایسے ہوتی ہے. اور مومن کی موت کیسے ہوتی ہے؟ جیسے غلام میں سے خوشبو نکلتی ہے. باوجہ بلند صلوات بھیجے محمد والا. جب سلوات بھیجا کریے مل جل کر کے باوجہ بلند. ہاں ما صلی علی محمد والے محمد واجل فرج. سامعین گرامی کر جناب مختار، دیکھیں معصوم نے جناب مختار سے بچپنے میں کچھ کہا. جناب مختار کا بچپنا تھا، آپ کوفے میں کھیل رہے تھے، کوفے میں کھیل رہے تھے گلی میں. مولائے کائنات کی حکومت تھی کوفے میں 4.5 سال. جناب مختار کو کھیلتا ہوا دیکھا تو میرے مولا علی نے مختار کو آغوش میں لیا اور لینے کے بعد اپنے دست مبارک کی انگلیوں کو مختار کی زلفوں میں ڈالا، پیشانی پر بوسہ دیا اور نہ جانے کچھ کہا. وہ جو کہا وہ میں آخر میں بتاؤں گا کیا کہا. عزیزان گرامی حکومتیں بدلتی رہیں، ٹھیک ہے. امام حسین کربلا میں کیا ہوئے؟ قتل ہو گئے. ابھی جناب مختار کو پتہ نہیں ہے کہ کربلا میں کیا ہوا. اس وقت جناب مختار کو حاکم کوفہ کے قید خانے میں 54 سیڑھی نیچے قید کیا گیا تھا. 54 اسٹیپس ڈاؤن. کتنے؟ 54 اسٹیپس ڈاؤن. کہاں؟ علی کا دیوانہ تھا،
میں جملہ حوالے کر رہا ہوں، علی کا دیوانہ تھا، علی کا چاہنے والا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا، کمر میں لنگر تھا، زنجیروں سے سجا ہوا تھا. علی کا دیوانہ، علی کا چاہنے والا. اللہ اکبر. اور مولائے کائنات کے نغمے پڑھ رہا تھا، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. اور جناب مختار کس قبیلے سے؟ ثقیفہ ایک ہوتا ہے نا. ہاں، جناب مختار اس خاندان سے تھے جن کا اصلی نام جناب مختار ثقفی ابن ابو عبید اللہ. یہ ثقفی قبیلے کے تھے اور ابو عبید اللہ ان کے والد صاحب کا لقب تھا. اور یہ جو ابو عبید اللہ تھے یہ ایران کے بادشاہ تھے، ایران فتح کیا تھا انہوں نے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے. تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹری بتا دوں. ایک میرے بھائی نے مجھ سے فرمائش کی تھی 2-3 دن پہلے کہ جناب مختار کو تھوڑا سا فضائل پڑھ دیے گا. میں چونکہ میرا حق بنتا ہے، اگر مجھ سے کسی نے کہا میرے پاس وہ علم ہے تو میں ممبر کا حق ادا کر دوں. کل کو شہزادی یہ نہ کہے تمہارے پاس علم تھا تم نے غرور کیا. سامعین گرامی، کا بات مختصر نہیں ہے، بات ہے طویل، لیکن مختصر میں کروں گا نہیں، بہت ہو جائے گا وقت. سامعین گرامی کا جناب مختار کو 54 سیڑھی نیچے حاکم کوفہ کے قید خانے میں بند کیا ہوا ہے. وہ ایسا قید خانہ تھا، ایسا قید خانہ تھا، ایسی جیل تھی جہاں جناب مختار کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. ابھی آپ تاریخ پڑھے اٹھا کے عزیزان محترم. یہ علی کا دیوانہ تھا. مختار جو تھے وہ لیٹ نہیں سکتے تھے. جناب مختار رکوع کی حالت میں اس قید خانے میں علی کے نغمے پڑھتے تھے. سوچیے آپ. اور جب 11 محرم کو اہل حرم کو قیدی بنا کر کے کوفے لایا گیا ہے. کوفہ قریب تھا 135 کلومیٹر کربلا سے ڈسٹنس ہے کوفے کی. بات کو سمجھیے گا عزیزان، میں نے یہ سب چیزیں شروع میں آپ کو عرض کی تھی، ہم نے کہا یہ سب بات بھی آپ کے کام آئے گی. سامعین کرام، 135 کلومیٹر ڈسٹنس تھی کس کی؟ کربلا سے کوفے کی. کربلا سے کوفہ جب بیبیاں آ گئی، ادھر ابھی مختار کو علم نہیں ہے کہ کربلا میں کیا ہو گیا، وہ قید میں ہیں. اور جب مسلم ابن عقیل آئے تھے اس وقت بھی جناب مختار کو حاکم کوفہ نے قید کر لیا تھا. یہ جانتے تھے کہ یہ ایک بہادر ہے، شجاع ہے اور فاتح ایران کا بیٹا ہے. آپ سوچیں عزیزان محترم، جناب مختار کی بہن کی شادی عمر ابن سعد سے ہوئی تھی. یہ سب آپ کو ہسٹری اس لیے بتا رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں رہے. جناب مختار کی بہن کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. یہ عشرہ مبشرہ میں تھے جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی. عمر ابن سعد کے والد کو. بات کلیئر ہوئی اتنی؟ سامعین گرامی قدر، جب جناب مختار حاکم کوفہ کے قید خانے میں تھے، ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور کسی نے ابن زیاد سے یہ کہا، 11 محرم کی بات بتا رہا ہوں، کسی نے ابن زیاد سے کہا اے ابن زیاد. اور ابن زیاد تخت پر بیٹھا شراب پی رہا تھا اور ٹھیٹھا مار رہا تھا. جیسے کربلا کو جیت کر کے اہل حرم کو قیدی بنا کر کے تخت پر بیٹھ کے لوگوں کو انعام بانٹتا جا رہا تھا جو کربلا میں گئے تھے، اور شراب بھی پی رہا تھا. اور پیتے پیتے کسی نے کہا اے عمر سعد، لگتا ہے کہ اب علی کا کوئی شیعہ باقی نہیں ہے سوائے اس بیمار کے امام سجاد کے. تو کسی نے آواز دی، نہیں نہیں اے ابن زیاد، ابھی علی کا ایک دیوانہ تمہارے قید خانے میں ہے.
علی کا ایک دیوانہ ایک چہنے والا تمہارے قید خانے میں ہے. ایک مرتبہ حکم ہوا جاؤ علی کے اس دیوانے کو لے کر کے آؤ. اب میں آپ کو بتا دوں ایک قیدی کو لینے کے لیے کتنے سپاہی گئے ہیں. وہ قیدی نہیں تھا, علی کا شیر تھا. تو قیدی نہیں تھا. عزیزان گرامی, ایک قیدی کو جو زنجیروں میں جکڑا ہے 400 سپاہی اس کو لینے کے لیے گئے ہیں. اب سوچئے جناب مختار کی ہیبت کا عالم کیا تھا. جناب مختار کی ہیبت کا عالم کیا تھا. جب 400 سپاہی اترے ہیں تو ایک مرتبہ جب سپاہی سیڑھی سے نیچے اتر رہے تھے تو سپاہی ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے تم آگے جاؤ. کہہ رہے تم آگے جاؤ. پاگل ہو کیا, علی کا شیر بھوکا شیر ہے, تم آگے جاؤ. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس جیل کے پاس پہنچ جائے, اس قید خانے کے پاس پہنچ جائے. دور سے آواز دی مختار. ایک مرتبہ مختار نے اپنا سر اٹھایا, کہا حاکم کوفہ نے تمہیں یاد کیا ہے. بس جناب مختار نے زنجیر پر زنجیر ماری اور مار کے ایک جملہ کہتے ہیں کہ علی کی مسلسل عبادت میں خلل ڈالنے کا سبب پوچھ سکتا ہوں. ارے میں نے کیا کہہ دیا. علی کی مسلسل عبادت میں خلل ڈالنے کا سبب پوچھ سکتا ہوں. تو کہنے لگے حاکم کوفہ نے یاد کیا ہے. عزیزوں, جناب مختار نے کہا میری ایک شرط ہے, ایک شرط پر چلوں گا. کہا کیسی شرط. کہا میں آگے رہوں گا, تم لوگ پیچھے چلنا. آپ دیکھیں علی کے دیوانے ایسے ہوتے ہیں, میں آگے چلوں گا تم لوگ پیچھے چلنا. عزیزوں جناب مختار چل رہے ہیں. جب 54 سیڑھی اوپر پہنچے نا, ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا, آفتاب کو دیکھا, سورج کو دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ آفتاب کو دیکھ کے سورج کو دیکھ کر کے انگشت پشت پر اگے ہوئے ناخن کی نوک سے تم کو پلٹانے والے آفتاب تمہارا کیا حال ہے. انگشت پشت پر اگے ہوئے ناخن کی نوک سے. اتنا خوبصورت جملہ. سامعین گرامی, جملوں کی قدر تو کریے, جملوں کی تو قدر کریے. عزیزوں کیا حال ہے. کبھی تو سورج دیکھا نہیں. سوچیں ایسا قید خانہ تھا کہ جناب مختار نے کافی ٹائم ہو گیا سورج کی زیارت نہیں کی تھی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ اس قید خانے میں نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا پتہ چلتا تھا. اللہ اکبر. جناب مختار چل رہے ہیں, زنجیروں میں جکڑے ہیں. علی کا دیوانہ, علی کا شیر مست چال چلتے ہوئے ایک مرتبہ جناب مختار جب دربار میں داخل ہونے والے تھے تو ادھر ابن زیاد نے اپنے مشیروں سے کہا تھا, جو اس کے مشیر دربار میں بیٹھے تھے, کہ دیکھو جب وہ علی کا دیوانہ دربار میں داخل ہوئے تم سب اس کا مذاق اڑانا, تم سب اس کا کہا لگانا, چونکہ علی کا شیعہ ہے نا, علی کا شیعہ ہے. جب دربار میں داخل ہوئے تم سب اس کا مذاق بنانا. اتنا کہنا تھا. جناب مختار نے پہلا قدم جیسے ہی دربار ابن زیاد میں رکھا ہے, تاریخ گواہ ہے, تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے اپنی کرسیوں کو چھوڑا, اپنی کرسی. ہیبت دیکھے جناب مختار کی ہیبت دیکھے, خدا کی قسم. علی کا شیر جب جس وقت داخل ہوا پہلا قدم اس نے دربار میں رکھا ہے تو ایک مرتبہ لوگوں نے اپنی کرسیوں کو چھوڑا, اور چھوڑنے کے بعد لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے پیشانی پر رکھ کر کہا اے مختار میرا سلام ہے تم پر.
اے مختار تم پر ہمارا سلام ہو، تم مذاق بنانے والے خود مذاق بن گئے۔ ہیبت ایسی تھی، روب ایسا تھا، جلال ایسا تھا۔ اللہ اکبر۔ جناب مختار کو 200 سپاہیوں نے زنجیروں سے ادھر کھینچا ہوا ہے، 200 سپاہیوں نے زنجیروں سے ادھر کھینچا ہوا ہے، اب بیچ میں مختار۔ آپ سوچیں، زنجیروں سے سپاہی ادھر گھسیٹے ہوئے ہیں اور زنجیروں سے سپاہی ادھر گھسیٹے ہوئے، کھینچتے ہوئے جناب مختار کو۔ کہتے ہیں جو علی کا شیخ ہے، جیسے جناب مسلم جس وقت کوفے میں آئے تھے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ادھر لوگوں کو ڈھکیل رہے تھے، ادھر لوگوں کو ڈھکیل رہے تھے، روب تھا، جلال تھا، ہاشمی شیر تھا۔ عزیزان گرامی، جناب مختار جو تھے مولا کائنات کے چاہنے والوں میں سے ایک چاہنے والے تھے، لوگ کو ادھر کھینچ رہے ہیں، وہ ادھر کھینچ رہے ہیں، مختار ہیں کہ ایک مرتبہ کھینچتے ہوئے ابن زیاد کے قریب لے کر آئے۔ ابن زیاد جس تخت پر بیٹھا تھا اس پہ بنی تھی سیڑھیاں۔ کیا بنی تھی؟ سیڑھیاں، اسٹیپس بنے ہوئے تھے، اس کا تخت اوپر تھا۔ ایک مرتبہ جناب مختار کو ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے اور بیویوں کو اسیر کر لیا گیا۔ بس ایک مرتبہ کسی نے مختار سے کہا، مختار امیر کو سلام کرو، امیر کو سلام کرو۔ زنجیروں میں جکڑے ہیں، دربار کس کا؟ ابن زیاد کا۔ سپاہی کس کے؟ ابن زیاد کے۔ حکم کس کا؟ ابن زیاد کا۔ تلواریں کس کی؟ ابن زیاد کی۔ زنجیریں کس کی؟ ابن زیاد کی۔ مگر علی کے چاہنے والوں کا انداز الگ ہوتا ہے۔ جس وقت کہا ہے نا کہ مختار امیر کو سلام کرو، خدا کی قسم، خدا کی قسم، ہسٹری اٹھا کر دیکھ لینا، ایک مرتبہ جناب مختار نے اپنا دائنا پیر تخت کی طرف مار کے کہا کہ مال العوی سوى الحسین۔ ارے مومن درخشہ ورم والے اور مومن ممدی ورم اور مومن نگرام والے جتنے بھی ہیں، اللہ آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ لیکن عزیزان گرامی، جو جملہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور جہاں جہاں بھی شیعان حضر کرار ہے، یقین کریں کچھ لے کر اٹھیں گے۔ ابھی میں نے نتیجہ نہیں پیش کیا ہے۔ جو معصوم کے لبوں سے نکلنے والے لفظوں کو قرآن کی آیت سمجھتے ہیں اور عزیزان گرامی اپنا مقدر کہتے ہیں، انہوں ملت جعفریہ میں ان کو شیعان حیدر کرار کہتے ہیں۔ جناب مختار نے تخت کی طرف ٹھوکر مار کے کہا، مال العبی سوى الحسین، میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں۔ دشمن کا دربار ہے عزیزوں، دشمن کا دربار ہے، قبضے قید میں ہے۔ اگر کسی کو قید کر دیا جائے ایسے قید خانے میں، نہ جہاں دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ جہاں آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، نہ جہاں آدمی لیٹ سکتا ہے، ایک دن اگر کسی کو کھڑا کر دے، خدا کی قسم وہ وہی کرے گا جو حاکم کہے گا۔ سوچیں اتنے دن کے بعد آج ان کو دربار میں لایا گیا ہے، اور ہوتے تو چاپلوسی کرتے ہیں کہ امیر میرا سلام، امیر میرا سلام، شاید مجھ کو آزادی مل جائے۔ مگر دشمن کے دربار میں میرا مختار کہہ رہا ہے کہ میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں، اور ٹھوکر مار کے کہا ہے، ذلیل کر کے کہا ہے۔ کیا عزیزان، سوچو وہ منظر کیسا ہوگا، وہ منظر کشی کیسی ہوگی، تھوڑا ذہنوں کو لے جاؤ۔ دربار ہے، مشیر بیٹھے ادھر بھی ہے، مشیر بیٹھے ادھر بھی ہے، سپاہی ادھر بھی ہے، سپاہی ادھر بھی ہے، ایک شیعہ ہے خالی، ایک چاہنے والا ہے، ایک چاہنے والا ہے۔ ٹھوکر مار کے کہہ رہا ہے، کس کو مار رہا ہے؟ حاکم کوفہ کو مار رہا ہے، گورنر کو مار رہا ہے، کوئی سپاہی کو نہیں مارا ہے۔ عزیزوں، جب دیکھا نا ابن زیاد نے کہ مختار نے سلام نہیں کیا، ایک مرتبہ غصہ گیا، جلال آیا اس کو غصے میں، مختار تمہیں پتا ہے کہ ابھی میں چاہوں تو میں قتل کر سکتا ہوں۔ تو مختار کا جواب سنیں گے، خدا کی قسم جب میں یہ سوچتا ہوں وہ کیسا ماحول رہا ہوگا۔ مختار کہتے ہیں
چپ، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. خدا کی قسم یہی جملے ہیں. خاموش بے ادب، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. اب دشمن کا دربار ہے. بس ایک مرتبہ سنے جملہ عزیزان محترم، ایک مرتبہ حاکم کوفہ ابن زیاد نے اشارہ کیا. جب اشارہ کیا تو 2 سپاہی آگے بڑھے. جملہ سنے عزیزان محترم، پوری طاقت اور توانائی سے پیش کر رہا ہوں. عزیزوں 2 سپاہی آگے بڑھے. دونوں سپاہیوں نے تلوار کی نوک جناب مختار کے گردن میں چبھونا شروع کی. ہے کہاں بیٹھے ہو عزیزوں؟ 2 سپاہی آگے بڑھے، دونوں سپاہیوں نے تلوار کی نوک جناب مختار کی شہرگ میں چبھونا شروع کی. خون رسنا شروع ہوا. عزادارو جناب مختار ہنسنے لگے. تلوار ہو گردن پر، دشمن کا دربار ہو. ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے میں تمہیں قتل تو بعد میں کروں گا، میں تمہیں قتل تو بعد میں کروں گا، مگر مجھے ایک سوال کا جواب دو. تم علی والے موت کا نام سن کر مسکراتے کیوں ہو؟ تم علی والے موت کا نام، جناب مختار مسکرا رہے ہیں نا، تلوار کی نوک شہرگ میں چبھ رہی ہے، خون رس رہا ہے، اور جناب مختار ہنس رہے ہیں. تو ابن زیاد کہتا تم علی والے موت کا نام سن کر کے مسکراتے کیوں ہو؟ تو جناب مختار کا جواب سنیں گے. کہا ہم علی والوں کو موت شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے. ہم علی والوں کو موت شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے. پھر ایک مرتبہ جناب مختار سے مخاطب ہو کے کہتا ہے یہ رومال ہے نا، یہ رومال سفید رومال، ابھی میں ایسے چھوڑ دوں گا تمہاری گردن مار دی جائے گی. ابن زیاد کہتا ہے ابھی میں یہ رومال چھوڑ دوں گا تمہاری گردن مار دی جائے گی. جناب مختار ٹھوکر مار کے کہتے ہیں کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. کانفیڈنس دیکھیں عزیزان محترم، کانفیڈنس اسے بولتے ہیں، کانفیڈنس ہے یہ. اور آپ کانفیڈنس دیکھیں، خدا کی قسم دشمن کا دربار ہے، 400 سپاہی ہے. خدا کی قسم ایسا کانفیڈنس آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا. جس کے گلے پر تلوار ہو اور حاکم کوفہ تخت پر رومال ایسے لیے ہو. خدا کی قسم منظر دیکھو، منظر دیکھو. صرف رومال چھوڑنے کی دیر ہے. اگر حاکم کوفہ ایسے رومال چھوڑ دینا جلاد گردن مار دے. مگر مختار کا کانفیڈنس دیکھیے، کانفیڈنس لیول 100% ہے، ایک دم 0.01% بھی کہیں پر یہ کنفیوژن نہیں ہے. 100% کانفیڈنس ہے، اعتماد ہے جناب مختار کو کہ اگر حاکم کوفہ رومال چھوڑے گا تو ابھی یہ میری گردن مار دے گا. مگر مختار کہہ رہے ہیں تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. عزادارو ایک مرتبہ حاکم کوفہ کہتے ہیں کہ تو نے مجھے سلام نہیں کیا، تمہارا امیر تو حسین ہے، بڑا عشق کرتا ہے حسین سے، بڑا عشق، چونکہ اس کو پتا ہے کہ قتل کر چکے ہیں، بڑا عشق کرتا ہے حسین سے. طنزیہ انداز میں کہتا ہے بڑا عشق کرتا ہے حسین سے. تو جناب مختار تخت کی طرف پھر ٹھوکر مار کے کہتے ہیں خاموش بے ادب، اپنی ناپاک زبان سے میرے پاک مولا کا نام لے لے. ارے کہاں بیٹھے ہو؟ خدا کی قسم، خدا کی قسم. جب ابن زیاد نے کہا نا بڑا عشق کرتا ہے حسین سے، خدا کی قسم جناب مختار کے جلال آ گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی. ایک مرتبہ تخت کی طرف ٹھوکر مار کے کہتے ہیں خاموش بے ادب، اپنی ناپاک زبان سے میرے پاک مولا کا نام لے لے. اپنی ناپاک زبان سے میرے پاک مولا کا نام نہ لے. تو مجھے حسین کا عاشق بتاتا ہے.
ارے میں ان کے غلاموں کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ارے حسین سے عشق کرے فاطمہ، حسین سے عشق کرے رسول خدا، حسین سے عشق کرے حسن مجتبی، حسین سے عشق کرے خدا. تو مجھے حسین کا عاشق بتاتا ہے، میں حسین کے غلاموں میں سے غلام. یہ ہے دشمن کا دربار، یہ ہے جناب مختار. نتیجہ پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، معرفت معصوم کسے کہتے ہیں. خدا کی قسم آپ توجہ سن لیں اور یقین کریں کہ ایسے بھی انسان گزرے ہیں. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حاکم کوفہ نے رومال اٹھایا، ایسے مختار تم نے میری بڑی توہین کر دی دربار میں. بھئی بادشاہ کی توہین ہو رہی ہے، بادشاہ کی توہین ہو رہی ہے. مختار تم نے میری بڑی توہین کر دی، یہ رومال میں چھوڑنے جا رہا ہوں، اب تمہاری گردن جلاد مار دیں گے. عزادارو جناب مختار کہتے ہیں اے بدبخت تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، تو مجھے قتل، کانفیڈنٹ بتا رہا ہوں، کانفیڈنٹ، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے اس اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ تو اتنے کانفیڈنس سے کیوں کہہ رہا ہے کہ میں تجھے قتل نہیں کر سکتا؟ تو ایک مرتبہ جناب مختار نے زنجیر پر زنجیر ماری. سنے جملہ عزیزان محترم یاد رکھیں گے 9 محرم کی آج کی مجلس کو. ایک مرتبہ جناب مختار کہتے ہیں ابن زیاد کے دربار میں کہتے ہیں اے بدبخت تجھے پتا نہیں جب میں چھوٹا سا تھا، سنے جملہ، جب میں چھوٹا سا تھا اسی کوفے کی گلیوں میں کھیل رہا تھا، ادھر سے میرے بادشاہ کائنات کے سلطنت العلال سلطان عمران کا غیرت مند بیٹا علی، جملہ سنے، سلطنت غیرت کا مطلق العلال سلطان غیرت مند بیٹا علی، اس نے مجھے کھیلتا ہوا دیا اور دیتا ہوا. ایک مرتبہ علی بادشاہ نے مجھے کھیلتا ہوا دیکھا، اپنی آغوش میں لیا، ایک مرتبہ میری پیشانی پر پیار کیا، اپنے ہاتھوں کو میرے بالوں میں ڈالا اور ڈال کر ایک جملہ کہا بیٹا مختار پتا ہے میں تمہیں پیار کیوں کرتا ہوں؟ کہا مولا نہیں پتا. پتا ہے مختار اسی تخت کوفہ پر ایک وقت آئے گا تو حکومت کرے گا اور 1,83,313 دشمنان اہل بیت کو قتل کرے گا. اے بدبخت تجھ جیسا ولد الزنا مارا ایک نہیں اور موت پہلے آ جائے گی. تجھ جیسا سوچئے دربار کس کا؟ دشمن کا. تجھ جیسا غیر حلالی مارا ایک نہیں اور موت پہلے آ جائے گی. اللہ اکبر. خدا کی قسم یہ دشمن کے دربار میں اس انداز سے جناب مختار نے خطاب کیا ہے. بس ایک مرتبہ عزیزان گرامی ابن زیاد نے اشارہ کیا، خاموشی سے کچھ قیدی دربار میں لائے گئے. خاموشی سے کچھ قیدی دربار میں لائے گئے. سیڑھیوں پہ ایک تشت رکھا تھا، تشت پر رومال ڈھکا ہوا تھا. عزادارو ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے مختار اپنے امیر کو دیکھنا چاہو گے؟ اپنے امیر کو دیکھنا چاہو گے؟ تو جناب مختار نے پھر کہا خاموش بے ادب، میں بار بار منع کر رہا ہوں اپنی ناپاک زبان سے میرے پاک مولا کا نام نہ لے. اپنی ناپاک زبان سے بار بار میرے مولا کا نام نہ لے. کہاں شرابی کا دربار، کہاں میرا آقا حسین. کہاں شرابی کا دربار اور کہاں میرا آقا حسین. عزیزوں بس ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا، اشارہ کیا، اس کے ہاتھ میں ایک خیزران کی چھڑی تھی. خیزران ایک عراق میں مخصوص درخت ہوتا ہے جس کے چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں.
اور اس نے اس چھڑی سے رومال ہٹایا. ہٹانے کے بعد ایک سر تھا تشت میں, ایک سر تھا تشت میں. عزیزو سر خون آلود تھا, اتنے زخم تھے, اتنے زخم تھے, آپ کو اتنے پتھر پڑے تھے, سر تو کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا. تو ایک مرتبہ جناب مختار کی طرف اشارہ کیا. عزیزو جناب مختار نے ایک قدم بڑھایا اور دل میں یہ سوچا پروردگار کہیں وہ نہ ہو, چونکہ حسین نے وعدہ کیا تھا کہ مختار میں تم سے ملنے ضرور آؤں گا. امام حسین نے جناب مختار سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم سے ملنے کوفہ ضرور آؤں گا. ایک قدم اور آگے بڑھایا, پھر سوچا نہیں نہیں ایسا کہاں ہو سکتا ہے, یہ شرابی کا دربار, عباس ساتھ ہوں گے, اکبر ساتھ ہوں گے, اس کی مجال ہے, میرے آقا کو دیکھ بھی نہیں سکتا یہ. نہیں, بہادر تھے نا. عزیزو اور آگے بڑھے. عزیزو ایک مرتبہ جب بہت قریب پہنچے جناب مختار, تو ایک مرتبہ دیکھا کٹے ہوئے سر کے لب ہلے, کٹے ہوئے سر کے لب ہلے. عزادارو اب جب لب ہلے تو آنکھیں کھلی. جناب مختار نے غور سے ایک مرتبہ سر کو دیکھا, سجدے کے نشان کو دیکھا. ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, مختار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. اتنا سننا تھا, جناب مختار کو غیظ آ گیا. خدا کی قسم بس جناب مختار نے یا علی مدد کہا ہے نا, زنجیریں ٹوٹ کر گرنے لگی, کمر کا لنگر کھل گیا. عزادارو زنجیریں ہاتھ کی کھل گئی. بغل میں کھڑا تھا سپاہی, سپاہی کے ہاتھ مارا, اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے زمین پہ گری. دشمن کا دربار ہے. عزادارو جناب مختار نے ایک مرتبہ تلوار آگ میں لی اور لے کر کے ایک مرتبہ سیڑھیوں پہ چڑھ کر کے ابن زیاد کو قتل کرنا چاہتے تھے. کہ ایک مرتبہ کسی قیدی نے جناب مختار کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے کہا, بھائی مختار جنگ نہ کرنا میرے ساتھ, بطول کی بیٹیاں ہیں. اب جب مختار نے پیچھے منہ کر دیکھا, کیا دیکھا, ہمارا اور آپ کا چوتھا امام, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خار. اللہ اکبر. جناب مختار برداشت نہ کر سکے. مولا کہا, مختار پہچانا مجھے, میں علی ابن الحسین. مولا سجاد آپ مولا سجاد وہ بچی کون ہے جس کے گلے میں رسی ہے, کبھی ایک پیر اٹھاتی ہے ایک پیر رکھتی ہے, ایک پیر اٹھاتی ہے ایک پیر رکھتی ہے, جس کے کان زخمی ہے, ارے کیا سن رہے ہو, ارے جس کے کان زخمی ہے, جس کے رخسار نیلے ہیں. عزادارو مختار کہتے ہیں یہ بچی کون ہے مولا. عزادارو امام سجاد کہتے ہیں مختار مت پوچھو. کہا مولا کون یہ بچی ہے جو ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے ایک پیر اٹھا لیتی ہے, جس کا گلا رسی سے جکڑا ہوا ہے, جس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے, آگ لگنے سے کرتا جلا ہوا ہے, جس کے رخسار نیلے ہیں, کان زخمی ہیں. عزادارو ایک مرتبہ امام سجاد کہتے ہیں بھائی مختار یہ میری بہن سکینہ بنت الحسین. جب کہا نا یہ میری بہن سکینہ بنت الحسین, ایک لفظ نکلا ہے جناب مختار سے. جناب مختار کہتے مولا سجاد کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا. کیا سن رہے ہو, کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا, کیا غازی کہیں چلا گیا, کیا غازی کہیں چلا گیا. عزادارو اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ امام سجاد کہتے مختار جب تک میرا چچا باقی رہا کسی کی مجال نہیں تھی کہ ہمارے خیموں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. دو جملہ سن لو, میں مجلس تمام کر دوں. چونکہ مجھ سے میرے بھائی نے کہا کہ شہزادہ علی اصغر کے تھوڑے سے مصائب پڑھ دو, اس لیے کہ ہم جھولا برآمد کرتے ہیں. دو چار جملہ سن لو تاکہ حق کے ماتم ادا ہو جائے. عزادارو جناب علی اصغر کی 2 شہادت ہے. پہلی شہادت میں پڑھ چکا ہوں,
پہلی شہادت میں پڑھ چکا ہوں، آپ سن چکے ہیں، لیکن دوسری شہادت آپ نے نہیں سنی۔ دوسری شہادت بھی سن لو عزادارو۔ جناب علی اصغر کربلا میں 6 ماہ کے تھے۔ کتنے ماہ کے؟ 6 ماہ کے۔ میں نے بتایا کتنے پیاسے تھے، یہ بھی بتایا۔ علماء نے تشبیہ دی تھی مچھلی کے لیے، میں نے یہ بھی بتایا کہ سب سے زیادہ پیاسا کون تھا، میں نے یہ بھی بتایا عزادارو۔ جناب علی اصغر جناب رباب کی اولاد ہے، اور جناب علی اصغر کی بڑی بہن کا نام ہے جناب سکینہ۔ سکینہ نے اس وقت تک اپنے چچا سے پانے کے لیے کہا ہے جب تک علی اصغر زندہ تھے۔ سکینہ جھولے کے پاس جاتی تھی نا، علی اصغر کو دیکھتی تھی، تڑپ کر کے واپس آ کے کہتی تھی، اور خیموں میں جاتی تھی، میرا چچا کہاں ہے، میرا چچا کہاں ہے، میرا چچا کہاں ہے۔ عزیزو، بس سکینہ اپنے چچا کو ڈھونڈتی رہتی۔ ایک مرتبہ جب اپنے چچا کے خیمے میں آئی، دیکھا چچا نہیں ہے، چچی موجود ہیں جناب لبابہ۔ ایک مرتبہ کہتی ہیں، اے چچی جان، امو آئیں گے تو صرف اتنا کہہ دیے گا کہ پانی لا کے دے دے، ورنہ میرا اصغر پیاسا مر جائے گا، میرا بھیا اصغر پیاسا مر جائے گا، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ عزادارو، یہ ایک بہن کہہ رہی ہے 4 برس کی سکینہ، 6 مہینے کا اصغر ہے، 4 برس کی سکینہ ہے۔ ایسا جملہ کہا عزیزان محترم۔ وہ روایت میں آپ کے سامنے نہیں پڑھتا، میں وہ روایت پڑھتا ہوں شام غریبہ میں۔ بس آخری جملہ، میں اب زیادہ آپ کو اور وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ شام غریبہ آئی نا، لاشیں پامال ہوئے۔ عزیزو، لاشیں پامال کیسے ہوتے ہیں؟ گھوڑوں کی نال بندی کی جاتی ہے۔ آج بھی دستور ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو کہا جاتا ہے بھائی کہ دیکھو لوہا نہ لگانا، لوہا نہیں لگنا چاہیے جسم میں۔ کبھی آپ نے سنا ہے جو لوگ غسل کراتے ہیں ان کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ جسم میں لوہا نہ لگے، کینچی کا بھی استعمال نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، آپ پڑھیے گا، علماء سے پوچھئے گا، میت میں لوہا نہیں لگنا چاہیے۔ غسل و کفن جب ہوتا ہے بڑی تاکید ہے، لیکن ہائے غریب زہرا، ہائے غریب زہرا، ہائے میرا حسین، گھوڑوں کی نال بندی کی گئی۔ اللہ 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 اللہ۔ عزادارو، جب گھوڑوں کی ٹاپیں مولا کے جسم پر پڑتی تھی، میں کیسے پڑھوں عزادارو؟ مجھے نہیں پتا، میں نہیں پڑھ سکتا یہ روایت، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، میں یہ روایت بھی چھوڑتا ہوں۔ عزادارو، پتا ہے جناب کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئے جس کی تاریخ میں ملتی ہے۔ میں وہ 2 روایت پڑھ دیتا ہوں کہ 2 لاشیں پامال ہوئے ہیں۔ وہ تو جناب قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہوا، لیکن شام غریبہ میں 2 لاشیں پامال ہوئے، ایک حسین غریب کا لاشا اور ایک شہزادہ علی اصغر کا لاشا۔ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ اس سے بڑا مسائل میرے پاس نہیں ہے عزادارو۔ 2 لاشیں، خدا کی قسم سوچو کتنا بڑا جسم ہوگا، اللہ اللہ، کتنا بڑا جسم ہوگا، خدا کی قسم میں پڑھ نہیں سکتا عزادارو۔ ارے صاحب اولاد ہیں، آپ کے بھی اولاد ہے عزادارو۔ ایک جملہ سن لو، جب عمر ابن سعد نے سروں کو گنا، میری بات سن لو، 2 جملہ سن لو، مجلس ختم کر رہا ہوں، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے عزادارو، بس شہزادی کرم کر لے، یہ روایت مکمل کر دوں عزادارو۔ جب عمر ابن سعد نے تمام سروں کو گنا تو پتہ 71 سر ملے، 71 تو عمر ابن سعد کہتا ہے شمر سے، اے شمر، امام حسین کی طرف سے تو 71 لڑنے آئے تھے اور خود حسین کو لے کر 72، تو سر تو اس میں 71 ہے، ایک سر کہاں ہے؟ اللہ اکبر، ایک سر کہاں ہے؟ کسی نے کہا ظالم اس سر کو لے کر کیا کرے گا؟ حسین نے ایک 6 مہینے کا بچہ لے کر آئے تھے، حسین نے اس کو سپرد خاک کر دیا۔ کہا میں کچھ نہیں جانتا، مجھے وہ سر چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا سن رہے ہو زیادہ؟ مجھے وہ سر چاہیے۔ عزادارو،
ابن عمر ابن سعد نے جب حکم دیا تو شمر نے کچھ نیزہ بردار سپاہیوں کو بھیجا. یہ عزیزان گرامی خیموں میں آگ لگ چکی ہے. جملہ سن لیے گا. جب حسین قتل ہوئے, تھوڑی سی تاریخ بتا دوں, امام حسین ادھر قتل ہوئے, ظالموں نے خیموں پہ حملہ کیا, آگ لگائی, جو لوٹنا تھا لوٹا. ٹھیک, اس کے بعد سروں کا شمار ہوا. جب سروں کا شمار ہوا تو سر نکلے 71. ایک سر کے لیے کچھ سپاہیوں کو شمر نے بھیجا کربلا میں کہ جاؤ جو حسین نے لاشا چھپایا ہے نا اس بچے کا سر لے کر آؤ. عزادارو کتنے سخت روایت ہے, کتنی سخت روایت ہے, مجھ سے پڑھا نہیں جاتا, لیکن بھائی نے فرمائش کی اس لیے پڑھ دیتا ہوں. میں یہ روایت جلدی پڑھتا نہیں کیونکہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا یہ روایت سن کے. عزادارو اب منظر کیا ہے, جناب رباب کے بچے کا جھولا جل چکا ہے. کیا سن رہے ہو عزادارو؟ جناب رباب کے بچے علی اصغر کا جھولا جل چکا ہے. بیبیاں جلی ہوئی کناتوں کو تھامے ہوئے ہیں, کناتیں جل چکی ہیں, اسباب لٹ چکا ہے, چادریں چھن چکی ہیں, وارثوں کے لاشیں بھی مقتل میں پڑے ہوئے ہیں. سوچو سوچو عزیزو کتنی یہ مصیبت کے مصائب ہے. عزادارو رباب نے چند جلی ہوئی لکڑیاں علی اصغر کی جھولے کی ایک گٹھری میں بنائی. ماں نے اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں ایک گٹھری میں بنائی. خدا کی قسم روایتوں میں ملتا ہے جب تک رباب زندہ رہی کبھی گٹھری کو الگ نہیں کیا اپنے سے. خدا کی قسم, ماں ہے اللہ کی قسم عزادارو, جب تک زندہ رہی, جب تک زندہ رہی, لوگ سمجھتے تھے اس میں کوئی قیمتی چیز ہوگی, کوئی قیمتی چیز ہوگی. جب رباب دنیا سے گئی ہے نا تو جب کھولی گئی گٹھری تو دو چیز نکلی. پتا ہے دو چیز کیا تھی؟ ایک اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں اور ایک اصغر کا خون بھرا کرتا. جزاک اللہ جزاک اللہ. عزادارو دو جملہ سن لو, دوسری شہادت مکمل کر دو. ظالم چلے گھوڑے پر بیٹھے ہیں, رباب چلی ہوئی کنات کے قریب ہیں, فضہ بھی ہیں, جناب زینب بھی ہیں. عزیزو منظر میں دکھا رہا ہوں آپ کو. دیکھا 10-12 سپاہی چلے اور سورج غروب ہونے والا ہے تو کیا دیکھا, ظالم قریب آ گئے, ظالم قریب آ گئے. دیکھا کہ ظالم زمین میں نیزہ چبھو رہے اور چبھو کے ایسے نکال رہے جگہ جگہ پہ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے. تو ایک مرتبہ فضہ نے دیکھا کہ ظالم زمین میں نیزہ کیوں چبھو رہے ہیں. عزیزو بڑے سخت مسائل ہیں. جناب فضہ سمجھ گئی ہو نہ ہو یہ اصغر کا لاشا ڈھونڈ رہے ہیں, ہو نہ ہو یہ اصغر کا لاشا ڈھونڈ رہے ہیں. عزادارو جی بھر کے پرسہ دینا ہے تمہیں. رباب نے 11 محرم کو جب اپنے وارث کا لاشا دیکھا تھا نا دھوپ میں, اور اپنے بچے علی اصغر کا لاشا دیکھا تھا, تو یہی وعدہ کیا تھا, اے میرے پروردگار میرے وارث کا لاشا دھوپ میں ہے, میرے بچے علی اصغر کا لاشا دھوپ میں ہے, میں وعدہ کرتی ہوں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. کبھی جناب رباب جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. پتہ ہے جب چوتھے امام کہتے تھے, چوتھے امام اماں سائے میں چلو بڑی دھوپ ہے, تو پتہ ہے جناب رباب کیا کہتی تھی, اے بیٹا سجاد بیٹا بن کے کہلا, بیٹا بن کے کہلا, امام بن کے حکم بدلا. کیا سن رہے عزادارو؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. عزادارو عزادارو سانس لے لو, سانس لے لو, بڑے سخت منزل سے میں گزر رہا ہوں. عزیزو رباب یہی کہتی رہی, بیٹا بن کے کہتے رہنا, امام بن کے مجھ کو حکم نہ دینا. عزادارو جناب فضہ سمجھ گئی کہ ظالم علی اصغر کا لاشا ڈھونڈ رہے ہیں. عزیزو جناب رباب گٹھری لیے ہوئے سینے سے لگا کے رو رہے ہیں.
मंजर देखो, खुदा की कसम मंजर देखो आजादारों, जनाब फिजा ने आ करके जनाब रबाब के आगे खड़ी हो गई। जनाब फिजा जनाब रबाब के आगे आके खड़ी हो गई। क्यों ऐसा किया? कहीं रबाब की निगाह न पड़ जाए। हाँ सुन रहे हो, रबाब की निगाह, रबाब की माँ की निगाह ना पड़ जाए, माँ की निगाह ना पड़ जाए। जब शक हुआ जनाबे रबाब को कि फिजा हमारे आगे आके खड़ी हो गई, तो एक मर्तबा कहती फिजा, फिजा मेरा तो सब कुछ लुट गया। फिजा क्या बात है, अभी भी कोई जुल्म बाकी है क्या? अभी भी कोई जुल्म बाकी है? तो फिजा कहती नहीं 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 नहीं, ऐसे कहा ना। तो एक मर्तबा जनाबे रबाब कहती फिजा जरा मेरे सामने से हटो, मेरे सामने से हटो। अब जो फिजा सामने से हटी तो जालिम जगह जगह पे नेजा चुभो रहे थे। तो एक मर्तबा रबाब कहती है फिजा ये लोग जमीन में क्या चुभो रहे हैं? अजीजों सोचो कितने सख्त मंजिल है। अदादारों, एक मर्तबा जनाबे फिजा कहती है ये शायद कुछ ढूंढ रहे हैं, इनका कुछ खो गया है। अजीजों, रबाब ने अपनी ताकत को जमा किया। एक मर्तबा जनाबे फिजा ने सहारा दिया, रबाब खड़ी हो गई और खड़ी होकर के ये मंजर देख रही हैं। अजीजों, जहां नरम नरम मट्टी थी ना, जालिम वहां नेजा चुभोते थे। बस अब अजीजों सुन लो, मैं पढ़ चुका मसाइल। जहां जहां नरम मट्टी थी जालिम नेजा चुभो रहे थे। खुदा की कसम जनाबे रबाब ये मंजर देख रही थी। एक जालिम ने खुदा मुझे माफ करे ये मसाल मैं पढ़ लूं, एक जालिम ने खुदा की कसम नेजा मारा। अब जो नेजा बाहर निकाला एक छोटा सा लाशा, अरे नेजे में उलझ कर बाहर आ गया। एक छोटा सा लाशा नेजे में उलझ कर बाहर आ गया। अज़ादारों, जालिम ने नेजा ऐसे लिया, जमीन पर आया, घोड़े से उतरा। अज़ादारों सुन लेना जुमला, उस पीने हुए असगर को, नेजे में उलझे हुए असगर को उसने हाथों से निकाला। निकालने के बाद एक मर्तबा अपने जानू पे रखा लाशा, बगल से निकाला खंजर। अज़ादारों उस बच्चे के गले पे खंजर चलाया, छोटा सा साल नेज़े पर लगाया, हाथों में बुलंद करा, रबाब कलेजा पकड़ कर बैठ गई। हाय असगर, हाय असगर, हाय असगर, हाय असगर, हाय असगर, हाय